ہم نے ایک دن میں وینزویلا حاصل کر لیا، ایران کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آ سکتے تھے مگر پاکستان کی درخواست پر موقع دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایک بار پھر عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ کابینہ سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا، تہران معاہدے کے لیے بےتاب ہے، ہم اس کی پیشکش سے مطمئن نہیں، ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہوئی، ایران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اب یا تو معاہدہ ہوگا یا ہمیں اپنا کام مکمل کرنا پڑے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونے پر بھی تہران کو ریلیف نہیں ملے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کی تصدیق، بولے چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، ڈیل نہ ہوئی تو دیگر آپشنز موجود ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد طے پا جائے گا، عام کی ڈیل ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگی، وزیر اعظم پر امید۔ میاں شہباز شریف سے ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی 30 منٹ گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں استحکام کے لیے انتھک کوششیں کی، برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا امن کی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، سعودی عرب، قطر اور ترکی کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ مفاہمتی یادداشت کا ابتدائی مسودہ ایران کو مل گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فی الحال اسلام آباد میمورنڈم کا فریم ورک حتمی نہیں، تہران کسی بھی اقدام سے پہلے عملی اور ٹھوس تصدیق کا خواہش مند، معاہدہ طے پانے کی صورت میں اسے سلامتی کونسل سے قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کی جنگ سے پہلے والی سطح پر بحالی بھی شامل، آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران اور عمان مشترکہ طور پر سنبھالیں گے، فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، امریکہ ناکہ بندی ختم کر کے فوجیں پیچھے ہٹا لے گا، وائٹ ہاؤس کی ایرانی میڈیا کی رپورٹس کی تردید۔ پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنے 28 برس بیت گئے۔ چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے دھماکوں کی گونج اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے سب کو یاد۔ بھارتی دھماکوں کے جواب میں پاکستان کا اقدام تاریخ کا ناقابل فراموش باب۔ آج یوم تکبیر پر دنیا کو باور کرایا جائے گا، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج کا دن قومی خودداری، اتحاد اور دفاع وطن کے عزم کی علامت ہے، وزیر اعظم کا پیغام۔ میاں شہباز شریف کا ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارکمند کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور تمام سروسز چیفز کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق 28 مئی پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کا تاریخی دن، پاکستان کی دفاعی صلاحیت قومی امانت اور امن و استحکام کی ضامن ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد طے پا جائے گا، عام کی ڈیل ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگی، وزیر اعظم پر امید۔ میاں شہباز شریف سے ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی 30 منٹ گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں استحکام کے لیے انتھک کوششیں کیں، برادر ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا امن کی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، سعودی عرب، قطر اور ترکی کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم کا کویتی ولی عہد اور ملیشین وزیر اعظم سے بھی الگ الگ رابطہ، خطے کی صورتحال پر بات چیت، عید کی مبارکباد بھی دی۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب، ہم اس کی پیشکش سے مطمئن نہیں، ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہوئی، تہران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اب یا تو معاہدہ ہوگا یا ہمیں اپنا کام مکمل کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ایران کی دوسرے درجے تک کی لیڈرشپ ختم کر دی، وہ سمجھتا ہے مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے جنگ ختم کر دوں گا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک پر ابراہم ایکارڈ میں شمولیت کے لیے زور، میڈیا سے گفتگو میں کہا، افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونے پر بھی ایران کو ریلیف نہیں ملے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تہران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کی تصدیق، بولے چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، ڈیل نہ ہوئی تو دیگر آپشن موجود ہیں۔
مفاہمتی یادداشت کا ابتدائی مسودہ ایران کو مل گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فی الحال اسلام آباد میمورنڈم کا فریم ورک حتمی نہیں۔ تہران کسی بھی اقدام سے پہلے عملی اور ٹھوس تصدیق کا خواہش مند۔ معاہدہ طے پا جانے کی صورت میں اسے سلامتی کونسل سے قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کی جنگ سے پہلے والی سطح پر بحالی بھی شامل۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران اور عمان مشترکہ طور پر سنبھالیں گے۔ فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکہ ناکہ ختم کر کے فوجیں پیچھے ہٹا لے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ایرانی میڈیا کی رپورٹس کی تردید۔ جنگ میں ناکام دشمن معاشی حالات بگاڑنے کے در پہ، اب اقتصادی جنگ ہی اصل معرکہ ہے جہاں بھی ایران ہی جیتے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر نے کہا، صرف کاغذ معاہدے کی ضمانت نہیں، آبن ہرمز اصل ضامن ہے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب محمد اکبر زادہ بولے، امریکہ کے ساتھ لڑائی کا امکان کم، اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے جنوبی علاقوں کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے۔ عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز سنت ابراہیمی کی پیروی جاری رہے گی۔ پہلے روز نماز کی ادائیگی کے بعد جانوروں کی قربانی، خوابوں کا دور بھی خوب چلا۔ چٹ پٹے پکوان، دوست یار بھی مہمان، رات گئے باربیکیو اور چائے کا دور۔ آئس کریم پر بھی ہاتھ صاف، ٹیم سما بھی اہل اسلام کی خوشیوں میں شریک۔ سپہ سالار جوانوں کے ساتھ فیلڈ مارشل کے اگلے مورچوں پر عید سید عاصم منیر کا ژوب کا دورہ، وطن کی حفاظت کا فرض نبھاتے اہلکاروں سے ملے۔ بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کی تعریف، کہا کوئٹہ میں دہشت گردی کرنے والے قوم کے حوصلے پست کرنا چاہتے تھے، افواج پاکستان اور عوام کا عزم غیر متزلزل رہا۔ امن دشمنوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا صدر مملکت آصف علی زرداری، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون۔ چاروں صوبائی گورنرز، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ سے بھی رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ میاں شہباز شریف کا سروسز چیفز کو بھی ٹیلی فون۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو عید کی مبارکباد دی۔ مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عید الاضحیٰ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور اجتماعات، امت مسلمہ کی خوشحالی، استحکام اور خطے میں جاری تنازعات کے خاتمے کی دعائیں۔ قبلہ اول میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید کی نماز پڑھی۔ یو اے ای، قطر اور ترکی سمیت دیگر مسلم ممالک میں بھی بڑے اجتماعات۔ امریکہ اور یورپ میں بھی عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ غزہ کی عوام نے کھنڈر بنی عمارتوں کے درمیان نماز ادا کی، شہداء کی قبروں پر حاضری۔ بھارت میں عید پر بھی مسلمانوں پر زندگی تنگ، قربانی کرنا اور جانور رکھنا مشکل۔ ممبئی میں سوسائٹی میں بکرے رکھنے پر تنازع، ہندو انتہا پسندوں نے شور مچا دیا، سیاسی نمائندے بھی کود پڑے، صورتحال کشیدہ۔ بھارتی فوج کی مقبوضہ وادی میں بھی صفاقیت، نماز عید کے اجتماعات پر پابندی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے تاریخی جامع مسجد سری نگر اور عیدگاہ کو تالے لگا دیے۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق گھر میں نظر بند۔ 28ویں ترمیم کا مسودہ کسی کا اس کا ڈرافٹ کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ سے شیئر نہیں ہوا، نہ کوئی ترمیم ہے سامنے آئی، نہ کسی صوبوں کی بات ہوئی ہے، نہ کسی شہر کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے، نہ NFC کو ریوائز کرنے کی بات ہے۔ 28ویں ترمیم دیکھی، نہ کسی نے اس پر ہم سے کچھ پوچھا، کوئی مسودہ ہے، نہ ہی شہر کو الگ کرنے کی کوئی بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی 7 میں گفتگو، کہا ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر وفاق سے مل کر فیصلہ کیا جائے گا۔ وسائل کی کمی سے ترقیاتی اسکیمیں خطرے میں پڑ گئیں، کوشش ہے کہ بجٹ میں غریب پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں، بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا۔ بونیر میں عید نماز کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایسی ملاقاتیں اور فون پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، حساس معاملے پر قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے۔ چیئرمین PTI کی پارٹی میں فارورڈ بلاک کی ترتیب۔
نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور پینشنرز کو کیسے ریلیف دیا جائے؟ مہنگائی کے پیش نظر مختلف تجاویز تیار، تنخواہوں میں اضافہ IMF اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط، مختلف الاؤنسز بھی بڑھائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے خرچوں پہ PhD کرایا گیا، سوڈو انٹلیکچوئل بن کے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو BLA سے زیادہ خطرناک ہیں، کہ جو آپ کے اندر صفوں میں بیٹھ کے اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑ کے اس کو ریشنلائز کر دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا چمن پھاٹک کا دورہ، دھماکے کی جگہ کا معائنہ، کہا دہشت گرد ہماری صفوں میں موجود، ہمارے خرچے پر PhD کرنے والے دشمنوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلوچستان کو توڑنے کی سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے۔ حماس نے عسکری ونگ کے کمانڈر کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج نے عسکری کمانڈر کو غزہ میں نشانہ بنایا تھا۔ صہیونی فورسز کی جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان پر بمباری، 100 سے زائد مقامات نشانہ، 24 گھنٹے میں 33 شہری شہید۔